میں گزارش کرتا ہوں تمام محبان آل عمران مومنین مسقط کی جانب سے ادباً گزارش کرتا ہوں مولانا عباس حسین صاحب قبلہ سے کہ خمسہ مجالس بعنوان امامت و ولایت سے آج اپنی چوتھی خطابت کا آغاز کریں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللهم اللهم صل على آل آل محمد. مولانا آپ ہم کو سن سک رہے ہیں عباس بھائی؟ لا بسم اللہ۔ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة العالمين القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الصلاة والسلام على إمام المشارق والمغارب كان الحسنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه عن قوله الحق وأصدق القائلين. الله الرحمن الرحيم. ما يتساءلون عن النبأ العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله التي أنعمت عليكم في دياركم وإياي فارهبون. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. المؤمنین آل محمد کی بارگاہ میں آیت الہیہ مصروف عبادت میں ذکر ولایت سننا بھی عبادت ہے. پیش نگاہ اس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو آپ کے آداب اذہان کی طرف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے مولا سرکار حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار کا فرمان ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول اکرم نے بھیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. علی آپ کی باتیں نہیں ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی فضیلتوں کی نہ جا سکتا ہے. بصرت میں اتنے ہیں اس کی تعداد کا تعین محال ہے. پیغمبر نے جن مقاصد کو چاہا ہے وہ یہ ہے ان ذکر فضیلۃ من فضل علی ابن ابی طالب غفر اللہ الذنوب. جو حضرت امیر المومنین کی فضیلت میں سے فضیلت کو پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. من سماع فضیلت من فضل امیر المومنین، تو امیر المومنین کی ایک فضیلت کو سنے غفر اللہ الذنوب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہاں تک تو بات آئی اور
اور اس حدیث سے پاک میں اہم مقصد یہ ہے کہ بندے نے نہ تو فضیلت سنی ہے نہ فضیلت پڑھی ہے، اس بندے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا من آمنا فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ الذنوب، تو علی کی فضیلتوں پر ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور پیغمبر فرماتے ہیں من نظر علی کتاب فضیلت علی ابن ابی طالب، جو علی کی فضیلتوں کی کتاب پر نظر کر دے، غفر اللہ الذنوب، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی فضیلت حیدر کی کتاب پر نظر کرنا بھی بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آئے حضور، آیت کے عنوان پر آپ کو میں نے 2 آیتیں سنائی، ایک آیت تو اس کی تفسیر میں نے گزشتہ مجلس میں کی ہے، اور دوسری آیت جو آپ کو ابھی میں نے سنائی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس نعمت کا ذکر کرو، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر انعام کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے اللہ کی مخاطبت ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے اسے میں اللہ پورا کروں گا، اور جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے وہ تم پورا کرنا۔ تو یہ ترجمہ آپ تک سنایا گیا۔ لاکھ عربی دانی کے علم و فہم پر بندہ کتنا ہی لسان سے واقفیت رکھتا ہو یا لسان پر غور رکھتا ہو، مقصد آیت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک آیت کو آیتوں سے نہ پوچھے، قرآن کو قرآن سے نہ پوچھے۔ تو ہم نے اپنے عقائد میں پر بنائے حدیث معصوم یہ عقیدہ خود ساختہ بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ آل محمد کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ امام فرماتے ہیں من فسر آیات من کتاب اللہ الراوی فقط کفر، جس نے اللہ کی ایک آیت اس کی کتاب میں سے اپنی رائے سے تفسیر کر دے، فقط اس نے کفر کیا ہے۔ سے بچنا ہے تو پھر قرآن لیں کس سے؟ جس کے در عصمت کو آیتیں ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے، جس کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے نزول کی منزل قرار دی، انہی سے قرآن لیا جائے، قرآن پوچھا جائے، ہر خشک و تر کی بیانوری، اس کی تعویل، اس کی تنزیل، اس کے محکم ہونے کو، اس کے متشابہ ہونے کو وہی بیان کریں گے جو جن کے گھر، جن کے سینے، جن کی زبانیں، سب کچھ قرآن، جن کی مائیت قرآن جن کی مائیت میں ہو، اور جو قرآن کی مائیت میں ہو، اور جو رسول جس کے لیے فرمائے یا علی القرآن مع علی والعلی مع القرآن، سبحان اللہ، فرمایا سبحان قرآن اللہ۔ علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ اب جو جن بندوں نے علی کو لے لیا تھا اور لے لیا ہے، اور جنہوں نے اپنے یہاں علی رکھ لیا ہے، تو ان کے پاس قرآن موجود ہے۔ جنہوں نے علی کو ترک کر دیا تھا اس دور میں بھی، آج بھی یا آگے بھی، تو سوال قرآن پہ ہم کرتے رہیں گے، بتاؤ یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق یعنی پنڈلی پر سے حجاب ہٹایا جائے گا، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، اور لوگ سجدے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ امام فرماتے ہیں
ان کے ریڑھ کی ہڈی مثل سلاخ کی ہو جائے گی، وہ سجدے کی استطاعت سے بالکل محروم رہیں گے، وہاں سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو امام نے کتاب التوحید شیخ صدوق کی اٹھا کر دے کہ تفسیر مل جائے گی، امام نے اپنے تائبند کو، کپڑے کو پڑیلی سے ہٹایا اور انگشت شہادت کو بلند کیا، فرمایا اللہ اجل و رافع ہے اس بات سے کہ اس کا وصف گوش اور پڑلی سے کیا جائے۔ پھر مولا سجدے کی طرف کس کو بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا اس کے ستون توحید کو بلایا جا رہا، اس کے ستون توحید کو بلایا جا رہا۔ اور مزید وضاحت کے لیے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مولا آپ کے دادا معراج میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ امام علی مقام نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سبیہ دیکھنے گئے تھے۔ مولا سبیہ کیا ہے؟ فرمایا جلال رب دیکھنے گئے۔ اپنے طرف بتاتے ہوئے فرمایا جلال رب دیکھنے گئے۔ جناب سید احمد مستنبط کی لکھی کہ جس میں انہوں نے ایک آیت کی تفسیر میں حدیث معصوم کو رکھا۔ وہ حدیث معصوم یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں نحنو جلال اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا جلال، ہم اللہ تعالیٰ کا جلال ہے۔ اب حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ نے خود اپنے نفس، اپنے مظہر سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے عزت و جلالت کی اپنی قسم ہے، عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قدرت ہے، قسم ہے، وہ قدرتی انی خلقت علی بالجلالتی والقدرتی، میں نے علی کو اپنی جلالت و قدرت سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی علی کی خلقت میں اللہ نے اپنے جلال کو رکھ دیا، اپنی قدرت کو رکھ دیا ہے۔ جس کی خلقت میں جو شے ہوگی وہ اسی میں ملے گا، اس کا پتہ ادھر ادھر نہ ڈھونڈو بلکہ وہی ملے گا۔ آپ میں اور مجھ میں اللہ نے آگ، ہوا، پانی، مٹی ملائی ہے، ہم اربع عناصر سے خلق ہوئے، تو ہم مٹی پہ چلتے پھرتے ہیں، یہیں پر دستیاب ہوتے، یہیں پر ہم سے ملاقات آپ کی ہم کی ہو جاتی ہے، ہماری ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم میں جس شے کا غلبہ ہے ہم وہیں رہیں گے، وہیں سے پہچانے جائیں گے۔ جس میں جس شے کا غلبہ ہوگا اسی سے اس کی پہچان ہوگی۔ جس کی فطرت ہو، جبلت ہو، خلقت میں اللہ نے اپنی قدرت رکھی ہے تو اسے عاجزی سے اجل و پاکیزہ مبرہ قرار دیا ہے۔ اور یہی سبب ہے علی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا اور عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کو نیند سے جگایا۔ بے شمار علی کی عاجزی نہیں، قدرت کا اظہار ہے۔ جیسے کہ مثال دے دوں میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے، آپ کے جسم پر چونٹی اگر رینگتی ہو اور مثال کی طور پر وہ کاٹ بھی دے تو اللہ نے آپ کو اتنی قدرت دی، چاہے تو آپ اسے مسل دے اور چاہے تو اس کی جان بخش دے۔ بس یہی حالت ہے علی کی۔ مسجد کوفہ میں یہی حالت ہے علی کی، چاہے تو مسل دے سکتا تھا، چاہے تو اسے بیدار کر کے مقصد کے لیے آمادہ کر سکتا تھا۔ اور یہ قضاء الہی کو جاری رکھنے کی خاطر، توحید کو برقرار رکھنے کی خاطر علی نے یہ اقدام اٹھائے اور اسے جگایا۔ آئے حضور، میں نے فضیلت حیدر میں آپ کے قلب تک وہ ٹھنڈک پہنچانے کا آج کام کرنا ہے، خدمت انجام دینا ہے بحیثیت خادم کہ حضور جو میں نے آیت پڑھی ہے یا بنی اسماعیل اذکروا نعمتی التي اوفی بیعہدی کو وایایا فرحبون، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو اس وقت جس وہ نعمت کو مسلسل یاد کرو جس کو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ مولا کون سی نعمت ہے؟ آئے تفسیر معصوم کی طرف تو ہم سب مل کے رجوع کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آل محمد کی بارگاہ میں قیمت ادا کر دیں۔ محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھنا۔
اور حسین ابن علی کے قاتلوں پر تبرہ کرنا. یاد رکھے بھائی، یاد رکھے. آج کی مجلس یوں تو شب قدر پر سنا تھا، کیونکہ پہلی رمضان المبارک سے 10 رمضان کے درمیان میں نے شب قدر پر بحوالے بعنوان فضیلت معرفت حضرت حجت خدا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا ندوهم. میرے بھائیوں کے لیے تھوڑا بہت اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، زیادہ نہیں. اور آیت کی تفسیر تو بیان کر دوں میں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت فی بعہدی وفی بعہدکم وایایا فرحبون. اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، نازل کیا ہے، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا، اور جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے تو مجھ سے نبھانا. مولا حضرت امام باخر علم باخر علم نبی، علم نبیین کو چاک کر کے ظاہر کرنے والا، چشمہ علم کو جاری کرنے والا، اس مولا سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا، مولا یہ کون سی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، جو میں نے تم پر نازل کی ہے. فرمایا ان النعمہ یا ولایت جدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. فرمایا کہ اللہ نے ان سے کہا جو نعمت کو میں نے نازل کیا اس کا ذکر کرے، اور جو وعدہ تم نے کیا ہے اسے تمہیں پورا کرنا ہے، اور میں اللہ جو تم سے وعدہ کیا ہوں وہ میں پورا کروں گا. مولا کون سا وعدہ ہے؟ بڑی توجہ سے حضور، انتہائی توجہات کا طلبگار ہوں. اب مولا فرماتے ہیں جو وعدہ تم نے رب سے کیا ہے وہ ہمارے دادا کی ولایت کا وعدہ، اسے تم پورا کرنا، اور جب تم پورا کر لو گے تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. مولا اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا وعدہ ہم 14 پورا کریں گے. مولا اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا جو بھی علی کی ولایت کے وعدے کو پورا کرے گا اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت دے گا. سو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں جو اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہم پورا کرتے ہیں، ہم تمہیں جنت دیں گے. یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے اس کا وعدہ ہم پورا کریں گے، ہم تمہیں جنت دیں گے. یعنی جنت کی کسوٹی، اس کا حصول ولایت علی ابن ابی طالب کے وعدے پہ پورا ہوتا ہے. اور حضور وعدہ مستحب نہیں ہوتا، وعدہ واجب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اور میں نے پیغمبر اسلام سے مقصد فضیلت ولایت علی پوچھی تو پیغمبر اسلام کو حدیث قدسی کے ساتھ پایا. تو پیغمبر اسلام نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ولایت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق النار، اگر ساری مخلوق علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو اللہ دوزخ نہ بناتا. یعنی دوزخ بنی ہے انکار ولایت علی کے سبب. بات پہنچ رہی ہے، آواز آ رہی ہے تو ضرور پڑھ دیں. جی جی بہت اچھے محمد محمد وعجل فرجهم. تو انکار ولایت کے سبب دوزخ کو بنایا گیا. اسے یاد رکھے دوزخ کی خلقت، جہنم کی خلقت کی علت کیا ہے؟ تو یاد رکھے جہنم کی خلقت کی علت ہے دشمنی آل محمد. جتنی دشمنی ہوگی اتنا بڑا مقام دوزخ میں ہوگا، اتنا خطرناک مقام دوزخ میں ہوگا. اب جس کو جہاں دوزخ میں جیسا مقام چاہیے وہ آل محمد کی دشمنی پر اڑا رہے، اور جسے جنت بانٹنا ہو آل محمد کی ولایت کا اقرار کرے. میں جنت میں جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنت بانٹنے کی بات کر رہا ہوں. یہ صرف دیوانوں سے ملتی ہے،
شانوں سے نہیں. یہ جو ہندوستان میں لفظ شانہ کہتے ہیں نا، وہ شانہ ہوشیار نہیں ہوتا. ہوشیار با عقل کو کہتے ہیں. جو دھوکہ جڑی کہتے ہیں نا اسے ہوشیاری نہیں کہتے، اسے نکرہ کہتے ہیں. مولا علی سے آ کر کہا مولا آپ کا دشمن بہت ہوشیار ہے. فرمایا نہ، ہوشیار نہیں ہے. کہا میرا حریف اس کے یہاں نکرہ تھا. کہا عقل و ہوشیاری نہیں تھی. جہاں عقل ہوتی ہے وہاں نکرہ نہیں ہوتا، جہاں نکرہ ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی. نکرہ کیا ہے مولا؟ فرمایا نکرہ انکار ولایت علی، انکار توحید، انکار تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد محمد واجب رہا ہے. میں جہاں نعمت کی بات آئی اور ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، مشہور و معروف، آپ کے گھر کا بچہ بھی اس آیت کا حافظ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اکثریت اس آیت کی حافظ ہے. اور میں پڑھ دوں تو آپ کے قلوب اس کی گواہی دیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا. تو کیا ہے، سارے عربی دانوں نے صرف نعمت کا تذکرہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھا دی، ترجمے کو آگے بڑھا دیا. بہت لیکن اچھی. جب آیت کو آیت سے پوچھا گیا تو میرا مولا یہ کہتا ہوا ملا، اس کا مطلب و مقصد ہے کیا تو اب بھی تکذیب کرتا ہے ولایت علی کی؟ کیا تو اب بھی جھٹلاتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کو؟ کیا کہنے صاحب، واہ واہ واہ. بہت کو کیا اب بھی جھٹلاتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب؟ ایک مختصر سی آیت ہے حضور، میں اپنے بھائیوں کے درمیان میں پڑھا، شاید آپ کو سنایا یاد نہیں آ رہا. ما نکو من المصلین، یہ مختصر سی آیت ہے. اس کی تعویل تنزیل آپ کو سنا رہا ہوں، اہل بیت اطہار سے منسوب ہے، ائمہ سے. یہ اہل دوزخ کہیں گے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کیا بات ہے تمہیں دوزخ میں لے آئی ہے، تو وہ جواب دیں گے ہم نماز گزاروں میں نہ تھے، ہم مسلین میں نہ تھے، ہم صلاۃ والوں میں نہ تھے. تو امام سے پوچھا گیا مولا مانکم من المسلین کا مطلب کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری امامت کے تابعدار نہ تھے، یعنی بہت اچھی. ان کو امام نہ ماننا بے نمازی کہلاتا ہے. بہت کو بہت کو ان کی اتباع و امامت کو تسلیم نہ کرنا بے نمازی کہلاتا ہے. اور کیا بات آج میں نے آپ کے درمیان میں پیش کی ہے، اتنی قیمت ادا کر دے محمد والے محمد. محمد واجب فرج. ایک آیت ہے جو آپ کیا ساری کائنات کو جھجوڑے گی. انہ لمقام عبد اللہ یدعوہ، جب اللہ کا عبد عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. امام صادق سے آیت کے متعلق پوچھا گیا مولا یہ آیت کا مطلب و مقصد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا انہ لمقام عبد اللہ یدعوہ، یعنی محمد الرسول اللہ یدعوہم الی ولایت علی ابن ابی طالب. فرمایا جب اللہ کا عبد عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو ولایت علی کی طرف بلاتا ہے. تو پیغمبر اسلام مراد ہے. مولا صادق فرماتے ہیں جب اللہ کا حبیب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ولایت علی کی طرف بلاتا ہے، یعنی اس کی عبادت میں ولایت علی کی طرف بلانا ہے. یہ وہ کیسے لوگ ہوں گے رسول اللہ سے تو محبت کا دعویٰ، علی سے تو محبت کا دعویٰ، وہ برخلاف عمل ختمی مرتبت کر رہے ہیں. ادھر رسول اللہ عبادت میں لوگوں کو علی کی ولایت کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ علی کی ولایت کو نمازوں سے نکال رہے ہیں. کیا کہنے قبلہ، جیو جیو. سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ. بہت کو میں آپ کو حسنات پیش کیے دیتا ہوں میرے بھائی، قیمت ادا کر دے بارگاہ رسالت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا ندعوهم. ولا ندعوهم. مولا سے تعویل صلاۃ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مولا تعویل نماز کیا ہے؟
امام نے نماز کی تمام تعویل بیان فرمائی، نیت سے لے کر اختتامی سلام تک ایک ایک رکن نماز کی تعویل بیان فرمائی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ حدیث پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ بتا دو جن کی نماز قبول ان کے اعمال قبول، یہ حدیث ہے۔ جن کی صلاۃ قبول ان کے تمام اعمال قبول، اور لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، ہے نا بھائی؟ نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ جی جی بسم اللہ۔ حدیث معصوم ہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یعنی ماشاءاللہ نماز قبلہ۔ قبول ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور سورہ فاتحہ نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اب چھٹے امام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحب علی ابن ابی طالب، نماز ہوتی نہیں بغیر علی کی محبت کے۔ بے شک۔ مرحبا میرے ساتھ مرحبا۔ تو کچھ بولی ہے تاکہ مجھے تقویت مل جائے، ذکر کو آگے بڑا سکون۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تعویل صلاۃ کے متعلق مولا امیر المومنین جابر سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، آپ چاہے تو فوٹو کاپی آپ کو دیکھ لیجئے گا کل کی تسلی کے لیے، تصدیق کے لیے، کہ جابر تعویل الصلاۃ پوچھ رہے ہیں نیت سے لے کے ارکان نماز اور اختتام نماز تک۔ اور اس کے بابت مولا زن العابدین کا بھی ایک قول سنا دو، اور یہ قول اس لیے ہے جب مولا سے پوچھا گیا مولا صلاۃ کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے، فرمایا ولایتنا وبرعات من اعدائنا، فرمایا نماز قبول ہوتی ہے ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے برات رکھنے پر۔ کیا کہنے، دشمنوں سے میل ملاپ رکھنے پر نماز قبول نہیں ہوتی، دشمنوں کی تائید میں بے خطبے شک، دینے واہ سے واہ نماز قبول نہیں ہوتی، ایرے غیر نتو خیرے کو سر پر مسلط کرنے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو ساری زندگی بھر علی کی دشمنی میں علی کے شیعوں کو قتل کرتا رہا ہو، اس کے گنگانے سے نماز کی قبولیت نہیں ہوتی۔ مولا چوتھے امام نے فرمایا ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے برات رکھنے سے نماز کی قبولیت ہے۔ جب جابر اس مقام تک پہنچے اور امام سے پوچھے کہ مولا نماز میں تشہود کی تعویل کیا ہے، تو امام نے جواب دیا تعویلو تشہد کا تجدید الایمان، فرمایا تیرے تشہود کی تعویل یہ ہے کہ تو تشہود میں تجدید ایمان کر، تو تشہود میں تجدید ایمان کر، یعنی جس کے ایمان میں سبحان علی اللہ۔ ہوگا اس کی تشدید ایمان میں علی پڑھا جائے گا۔ بحثی ختم، سبحان اللہ۔ جھگڑی ختم، مسئلے ختم، کسی کو پوچھو نہیں، کسی کو بولو نہیں، کسی سے بحثی نہ کرو۔ بھائی تو علی تشہود میں کیوں نہیں لیتا؟ ارے یہ تجدید ایمان کا مسئلہ ہے، نہیں لیتا ہے تو اس کے تجدید ایمان میں علی نہیں ہے، اور اگر نام علی لیتا ہے تو اس کے تجدید ایمان میں تعویل تشہود کی منزل بیان ہو جائے گی۔ اب حضور عرض کر دوں تجدید ایمان کی شرح میں آئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ پوچھ رہا ہے مولا موسیٰ نے دریا پر اپنے حواریوں ساتھیوں کے ساتھ کیسے دریا کو عبور کیا؟ تو امام نے فرمایا موسیٰ نے تجدید ایمان کی تھی، تجدید ایمان کیا تھا۔ مولا ان کے تجدید ایمان میں کیا تھا؟ فرمایا اللہ کی وحدت، لا الہ الا اللہ، وہ محمد عبدہ و رسولہ، محمد کی نبوت کا اقرار، وہ علی ولی اللہ، ولایت علی کا اقرار۔ یہ کل بن کر تجدید ایمان ہوتا ہے، یہ مکمل ہو جائے تو اسے تجدید ایمان ہوتا ہے۔ تو مولا علی تعویل صلاۃ میں، تعویل تشہود میں فرما رہے ہیں کہ تیرے تشہود کی تعویل یہ ہے کہ تو تجدید ایمان کر۔ تجدید ایمان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا کہنے، جیو قبلہ، مرحبا مرحبا۔ کیا کہنے
سبحان اللہ. اب مل کے ایک بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. زندہ باد زندہ باد مولانا. جی جی شکریہ. مولا سلامت رکھے آپ کے ساتھ، مجھے بھی سلامت رکھے، آپ سب کے ہمراہ. اور سلامتی وہی ہے جہاں ولایت امیر المومنین کا عقیدہ ہے. بے شک بے شک لا رہے. یدعو الی دار السلام، کہ پیغمبر جسے سلامتی والے در کی طرف بلاتے ہیں. سلام فلیدعو الی دار السلام. بس جب دار السلام کی طرف بلایا گیا ہے، سلامتی والے گھر اور دروازے کی طرف بلایا گیا ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا یہ سلامتی والا دروازہ در کیا ہے، فرمایا گیا، معصوم کا فرمان ہے، فرمایا گیا یہ سلامتی والا گھر علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. ارے اس کے اندر تو چلے آؤ، اس کے دروازے تک چلے آؤ. سلامتی ہی سلامتی ہے، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ وہ در ہے سلامتی کا جو ولایت علی ابن ابی طالب. ہم کیا، ہماری اوقات کیا، انبیاء کیا، ان کی اوقات کیا، خود اللہ کو کہنا پڑا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخلہ حسنی آمنا من العذاب. علی کی ولایت میرا خلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے امان میں آ گیا. کیا کہنے، سبحان اللہ. خلا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا ندوم. ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت میرا خلا ہے. یعنی کوئی بندہ انکار ولایت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے خلاف، اللہ کے خلے کے خلاف کھڑا ہے. اللہ کے خلے کے خلاف اس نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے. تو اللہ کہہ دیا ہے کہ جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے امان میں آ گیا، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، عذاب خدا کا مستحق ہو گیا. سمجھے حضور؟ اللہ جسے اپنے قلعے میں بلانا ہوتا اسے کسی بھی طرح بلا لیتا ہے، چاہے وہ حسین کے بچوں کی آواز ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے حر اللہ کے قلعے کی طرف آگے بڑھا، اور جو نہیں آ سکے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے. جو حسین سے ملحوق ہوئے وہ اللہ کے قلعے میں آ گئے. جو حسین سے جنگ لڑنے والے تھے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اسی لیے حسین بار بار مہلت دے رہا تھا، حسین مہلت مانگ نہیں رہا تھا، کیونکہ جس کی ولایت اللہ کی ولایت ہو، یعنی جس کی ولایت اللہ کا قلعہ ہو، وہ مہلت مانگتا نہیں، مہلت دیتا ہے. جزاک اللہ. جیو جیو. اور مملکت ولایت خدا کا سفیر عباس ہے، اسی سفیر کو بھیجا. مہلت دی جائے، جب کی مہلت دی جائے. اور کل کی مجلس جسے خاص طور پر میں وہ رازائے کلمہ حضرت امیر کائنات حقیقت لفظ پر اسرار امیر المومنین کے تذکرے کو ولایت کے ساتھ مشروط کر کے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کوشش کا وعدہ ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے کامیاب ہو جاؤں گا. آئے حضور، میرے مولا کی ولایت کس کا خلا ہے؟ اللہ کا خلا ہے. جو اس میں داخل ہوا وہ اللہ کے عذاب سے امان میں آ گیا، جو اس سے روگردان رہا وہ عذاب الہی کا مستحق ہو گیا، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو. ارے بھائی، نبی جیسا نبی نہیں رہتا. ولایت کے مسئلے میں آ جائے توقف کر لے، اسے بطن ماہی میں جانا پڑتا ہے، پھر اللہ پر رہے، اللہ اس پر رحم کر دے تو خود وہ تعلیم پائے اور پھر کہے لا الہ الا انت اسألک. بھائی میں یہ اس کے دعائیہ فقرات جو ہے جو کہا گیا تھا بطن ماہی میں،
اس سے سوال بھی کیا گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظالمین میں سے تھا۔ حجت خدا کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جاتا ہے، یہ اعتراف کیسا؟ یہ معصوم کی سند ہے۔ میں یہ کتاب حق اور بلکہ بہت اچھے خلا مرحبا۔ حنفیہ کہہ رہا ہوں، معصوم سے حدیث ہے، ولایت کے مسئلے میں جیسے ہی چوک ہوئی تو اللہ نے بطن ماہی میں بھیج دیا۔ یہ تو حقیقت کا انکشاف میرے مولا چوتھے امام کے دور میں ہوا، جب عبداللہ ابن عمر امام کی خدمت میں جا پہنچا، دریافت اسی مسئلے کو کیا۔ دنیا علی کے شیعوں کو رسوا کرنا چاہتی تھی، جب بھی یہ واقعہ یونس کا شیعہ سناتے لوگ تانہ زن ہو کے علی کے شیعوں کو رسوا کرنا چاہتے تھے۔ بس امام کی خدمت باسعادات میں تشریف لائے لوگ، امام نے اس شخص کو اپنے ہمراہ لیا، آنکھوں پر پٹی باندھی، سمندر کے کنارے گئے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پانی کی آوازیں سنی، دل گھبرانے لگا۔ امام نے آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، وہ سمندر سے مانند کو ایک بڑے پہاڑ کے مانند میں نے ایک مچھلی کو دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے آ رہی تھی، میں گھبرا گیا۔ امام سے میں نے مدد طلب کی، دیکھے منکر بھی اللہ کو پکارنے کے بجائے ولی اللہ سے مدد لے رہا ہے۔ جب وقت پڑتا ہے نا، یہ تعلیمات یہ تبلیغات نہیں رہتے، بے ساختہ اسے ہی آواز دیا جاتا ہے، لیکن وہ بدن نہیں رکھتا، چل کر آ کر کسی کا ہاتھ پکڑ کر مدد کرے۔ یہ سب تو علی پر چھوڑ دیا، علی نے توحید کو بچانے کی ذمہ داری کاندھوں پر عائد کر دی خود کے لیے۔ جب بھی اسے کوئی آواز دیتا ہے تو علی ہی چلا آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے ہی سبحان اللہ۔ بات کو اطمینان ہوا، مچھلی آئی، ادب سے امام کو سلام کیا، یہ کہہ کر السلام علیک یا ولی اللہ۔ پریشان ہو گیا، کیا کہنے، کیا چل کر کہنے۔ رہا، یہ جانور بھی ان کو ولی اللہ کہہ کر سلام کر رہا ہے۔ اب جو ان کو مطلق ولی اللہ نہیں مانتا نا، وہ جانور نہیں ہے، ان کو جانور کہنا جانور کے لیے گستاخی ہے، توہین ہے، جانور سے بدتر ہے۔ تو امام نے سوال کیا، بتا میں تجھے حکم دیتا ہوں، کیا بات تھی؟ نبی اللہ یونس کو تو نے نگل لیا، کہ فرزند رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ انہیں میں نگل لوں، کہ کیا بات تھی جو ان کو نجات ملی؟ کہ جب انہوں نے عرصے تک یہ پڑھتے رہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اگل دیا جائے۔ پڑھا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی الہ سوائے تیرے، میں ظالمین میں سے ہوں۔ یہ پڑھا اور نجات ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن میرے مولا نے تو یہاں فرما دیا کہ یہ میرے دادا علی کی ولایت کا مسئلہ تھا، اقرار ولایت کیا تو انہیں نجات مل گئی۔ اب آپ کی میری بات رہی برائے عرفان کہ لا الہ الا اللہ تو پہلے بھی پڑھتے آئے تھے، اب پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ عرفان کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہلے بھی پڑھا تھا انہوں نے، اس پر ایمان بھی تھا، لیکن ولایت علی بتا رہی ہے۔ غور طلب بات ہے حضور، جس زمانے میں نبی کے کلمے کے ساتھ علی ولی اللہ لوگ نہیں پڑھتے تھے، جو لا الہ الا اللہ تھا وہ شرط کلمہ ولایت علی تھا۔ یعنی جب انہوں نے کہا نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو انہوں نے پہلے اعتراف کر لیا تھا، جس دور میں بھی دنیا آج تک بھی سوال کر رہی ہے کہ علی ولی اللہ تو پیغمبر اسلام کے زمانے سے ہے، ان سے پہلے نہیں تھا۔
جب جس زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ تھا، علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ میں موجود تھا، جس زمانے میں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ تھا، لا الہ الا اللہ میں علی ولی اللہ موجود تھا، جس زمانے میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تھا، علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ تھا، ابراہیم خلیل اللہ کے کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ میں علی ولی اللہ پوشیدہ تھا، یعنی جہاں جہاں جب بھی لا الہ الا اللہ تھا مشروط ولایت علی تھی۔ افسوس ہے عقلوں پہ ان کے پتھر پڑ چکے ہیں، ارے آغا کی ولایت کے منکر ہے، غلاموں کے کلمے کے قائل ہو چکے، یہ غلام تو شیعہ ہے علی کے، آدم علی کا شیعہ، آدم کا کلمہ مان لیا، موسیٰ علی کا شیعہ، موسیٰ کا کلمہ مان لیا، ابراہیم علی کا شیعہ، ابراہیم کا کلمہ مان لیا، ارے آقا کے کلمے پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی على محمد وآل محمد۔ جو والا سلامت رکھے، تو ذاکرین میں بیٹھ کے ذکر کر رہے صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ مرحبا۔ لا الہ الا اللہ ہی پہلے لوگوں نے صحیح پتہ ہی نہیں کیا لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ارے جب امام رضا فرما چکے وہ 12 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، ان میں سے ایک شرط میں ہوں، شرط کے بغیر مشروط، یہ کیسا تصور ہے توحید ہے، یہ کیسا تصور ہے، لا کہہ کر پھر بھی نفی نہیں کر سک رہے ہو، یعنی علی ولی اللہ نہ ہو، یہ لا کیسا لا ہو رہا ہے، ان پر یہ لا ایسا مطلق نافذ ہو جا رہا ہے، یہ ایمان کے لیے ان کا لا ہو رہا ہے، اسلام کے لیے ان کے لیے لا ہو گیا، یعنی لا کہہ کر بھی نفی نہیں کر پا رہے ہیں، جب الا اللہ کہہ کر اس کا اثبات کر لیا ہے تو یہ الا اللہ کے جو اثبات ہے، اس الا اللہ کے اثبات کی شرط کا نام ہے علی ولی اللہ۔ تو کیا کہنے، چلو سبحان اللہ۔ ولی اللہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اظہار کا نام ہے علی ولی اللہ۔ بے شک بے شک۔ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے امام ولی خدا۔ ارے اس حقیقت کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، ہمارے وطن ہندوستان میں ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ ہے، جنہوں نے بہترین انداز میں اس حقیقت کو اجاگر کیا، جنہوں نے فرمایا بنا لا الہ اصل حسین، یعنی لا الہ کی بنا ڈالنے والا حسین ہے، ولی خدا ہے، امام برحق ہے۔ بنا کے بغیر، بنیاد کے بغیر عمارت کا قیام نہیں ہوتا، یعنی جسے بنیاد پیاری نہیں ہے در حقیقت اسے عمارت پیاری نہیں ہے، بنیاد ہٹا دی جائے تو عمارت گر جاتی ہے، بنیادوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ بنیاد اسلام ہے، 5 اصول دین میں سے 5 بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ میں نے عشر اولا میں حدیث پڑھی تھی بھائی، دہرانے کی ضرورت نہ پڑے، امام سے حدیث ہے، رسول اکرم سے 11ویں حجت تک حدیث ہے، اور حدیث ہے ان فروع الدین مبنی علی اصول الدین، فروع دین اصول دین پر مبنی ہے، فروع دین کی بنیاد اصول دین ہے۔ فرمایا ان اصول الدین بنی علی مبنی علی ولایت علی ابن ابی طالب۔ اصول دین کی بنیاد ہے ولایت، اصول دین کی بنیاد ہے ولایت، بار بار دہرا رہا ہوں بھیا۔ اب آج کے بعد ولایت کے مسئلے میں کسی سے مشورہ نہیں لینا، کیونکہ اصول دین کی بنیاد ہے۔
یاد رکھو کیا بات کر رہا ہوں میں. جیو جیو قبلہ جیو. اصول دین کی بنیاد ہے ولایت علی. اب ولایت علی کے مسئلے میں کسی سے پوچھنا نہیں حضور ولایت علی کیا میں اس طرح سے اس کو اظہار کروں یا نہ کروں. آپ نے پوچھا، در حقیقت آپ نے یہ آپ کا پوچھنا ہی سودا ہے. پوچھنا خود سودا ہے، پوچھنا خود شک کرنا ہے. اگر وہاں سے اقرار کر کے آیا ہے تو کس بات کی پوچھ ہے؟ اسے نہ پوچھو ورنہ بڑی پوچھ ہو جائے گی خبر میں، محشر میں پوچھ ہوتی رہے گی. اللہ خود پوچھے گا مسلون روک لو ان سے پوچھنا ہے، ولایت علی پوچھنا ہے. اب پوچھو نہیں ولایت علی لوگوں سے، اس سے پوچھ رہے ہو بھائی ولایت علی. اچھا قرآن میں ہم نے قرآن سے ثابت کرو ولایت علی. کم وقت قرآن ثابت ہوتا ہے ولایت علی سے، ثابت کر کے بتا دو. آل محمد کا نوکر ہے. کیا کہنے ساری کا جملہ ہے. میں ایسا کسی دوست کے کان میں نہیں سنا رہا ہوں، اسپیکر لگا ہوا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں یا محفوظ ہو رہی ہے بات. تو بے دلیل تو بات کرتا نہیں میں. یقیناً آج میں اپنے حجرے میں ضرور ہوں، ورنہ یہ بات میدان کی ہے، ورنہ یہ بات میدان کی جچتی ہے. میدان میں بھی کر سکتا. سنت نبوی حضور طریقہ مصطفیٰ ہے، ولایت کا تقاضا ہے. اب جب اللہ نے گارنٹی لے لی ہے گنڈوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ یعصمک من الناس کہہ دیا ہے. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے بابا. آسمان کو دیکھ لو کہ ڈر ہو دل میں تو یہ آیت پڑھ کے دیکھو، واللہ یعصمک من الناس کہو، سینے پہ پھونکو، اللہ خود مدد کرے گا. ولایت علی پر پہلے آؤ تو صحیح. کیا کہنے واللہ بابا. سبحان اللہ. واہ واہ. جیو جیو. آئے حضور بات پہنچا رہا ہوں، سب مل کے درود پڑھے محمد وآل محمد کے بارے میں. اللہم ماشاء اللہ. بنیاد ہے ولایت علی. یعنی اصول کیا ہے؟ دین کی جو بنیاد، جو اصول دین ہے نا، اس کی بھی جو اصول ہے، اس کے بھی جو اصول ہے وہ ولایت ہے. اب جو ترتیب اصول دین کی آپ کے سامنے ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس کی بنیاد ہے ولایت. اور ولایت کو چھوڑ کر توحید، حق ہے حق ہے. کو سبحان چھوڑ اللہ. کر عدل، ولایت کو چھوڑ کر نبوت، ولایت کو چھوڑ کر امامت، ولایت کو چھوڑ کر قیامت. وہ قیامت میں بھی ولایت کا سوال، قیامت سے پہلے بھی ولایت کا سوال. اور جس کی ولایت ہے اسی کی امامت ہے. وہ عدل تو اس کی فضیلت کا نام ہے جس کی ولایت واجب ہے. عدل کا تقاضا تعارف عدلی یہی ہے کہ اس کو رکھا جائے جہاں پر اس کا حق ہے، اسے عدل کہتے ہیں. اللہ نے ولی کو اسی مقام پر رکھا معراج میں، تقاضا عدل خدا ہے. نبی کو نبی کے مقام پر رکھا، ولی کو ولی کے مقام پر رکھا. کیا کہنے قبلہ جیو جیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقاضا رب تھا، عدل کا تقاضا یہ ہے، اس کی تعریف یہی ہے، اس کے اسی مقام پر رکھا جائے تو عدل خدا ہے. خدا کا عدل یہ تھا معراج میں کہ اپنے غیر کے مقام پر اپنے ولی کو نہ بٹھائے، یہ عدل ہے. اپنے مقام پر ولی کو بٹھایا، یہ عدل خدا ہے. کیا کہنے بابا. کیا کہے محمد سلام. عدل کا تقاضا ہے، اصول دین. جزاک اللہ جزاک اللہ. عدل وہ نہیں جو دو اور دو چار عدل. ارے وہ تو بنیا بھی آپ کے محلے کا بنیا بھی جانتا ہے، بہترین حساب آتا ہے.
اس کو عدل کہو گے؟ اچھا بھائی، جب عدل کی بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات آتی ہے، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بات کرتے ہوئے دنیا کو پاؤ گے۔ مولا سے پوچھا گیا، اللہ کی قسم، اس کی ولایت کی قسم، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں المعروف السماوی جدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فرمایا المعروف جو سما آسمان میں ہے وہ میرا دادا علی ہے، جو معروف ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس کے کانسیپٹ کو تو سمجھو، جس نے اس کو سمجھ لیا اس نے کربلا کے مقصد کو پا لیا۔ جب پڑھو حسین کے لیے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، مولا میں گواہی دیتا ہوں اے حسین، آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قائم کیا۔ کیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ اب نہ کہو کربلا کی جنگ اس کی تھی، اس کی تھی، یقین سے کہو کربلا کی جنگ ولایت خدا کی جنگ تھی، ولایت علی کی جنگ تھی، ولایت محمد بے مصطفیٰ شک کی بے جنگ شک تھی، ولایت حسین کی جنگ تھی، ولایت خدا کی جنگ تھی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو جس نے سرزمین کربلا پر قائم فرمایا، کیا ہے امر بالمعروف؟ آؤ معصوم سے پوچھتے، فرمایا امر بالمعروف ہے ہمارے دادا علی کی ولایت کی طرف لوگوں کو بلانا، نہی عن المنکر ہے انکار ولایت علی سے۔ اس کو نافذ فرمایا حسین نے کربلا میں۔ سمجھے حضور؟ آئے میں آپ کو اس مقام پر لے چلا تھا، وہیں پر کچھ باتیں حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب امام فرماتے ہیں اپنے دادا محمد و علی کے لیے، فرمایا میرے دادا، میرے جد، میرے نانا، بڑی توجہ سے یہاں لکھ لیجئے گا فضیلت، جن کے سینے فضیلت حیدر سن کر ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں نا، یقین جانیے وہ سینوں تک اور ٹھنڈک کو پہنچا دوں۔ اور مولا سرکار فرماتے ہیں دونوں کے لیے، اپنے جد کے لیے، فرمایا ظاہرہما دونوں کے لیے، بشریہ و باطنہما لاہوتیہ، فرمایا یہ دونوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے۔ یہ بھی کہا ظاہرہم ہم سب کے لیے، وہ ظاہرنا یہ بھی آپ کو جملہ ملے گا، بشریہ و باطنہ لاہوتیہ، ہمارا باطن لاہوتی ہے، ہمارا ظاہر بشریت ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر مطلق انہیں ظاہر سے اکتساب معرفت کے لیے کافی و وافی نہ جانو، سب کچھ ان کا ظاہر نہ سمجھو، کیونکہ ظاہر کا کام ہے باطن کے وجود کا کلمہ پڑھائے۔ پھر امام ہی فرماتے ہیں 14 کے لیے، بڑی توجہ میرے بھائی، استفاءنہم لعلمہ، اللہ نے جسے اپنے علم کے لیے چن لیا، پھر فرمایا استفاءنہم بغیبہ، اللہ نے غیبت کے لیے چن لیا، پھر فرمایا استفاءنہم لنفسہ، اللہ نے ہم 14 کو اپنے نفس کے لیے چن لیا ہے۔ پھر میرا مولا حسین فرماتا ہے الحمدللہ الذی اخترنا لنفسہ، حمد اس خدا کے لیے جس نے ہم کو اپنے ذات کے لیے چن لیا ہے۔ پریشان ہے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ نفسہ ذاتہ نفسہ، اس کی ذات ہی اس کا نفس ہے، نفس ہی اس کا ذات ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا تو کہنے، چھوٹے بھائیوں اتنا عرض کیا کر کہنے، نفس کا ترجمہ کروں، جیو ٹھپ جیو ٹھپ 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 مقصر گر کے مر جائے۔ سب جانتے ہیں عرب میں رہتے ہیں، کسی جی جی دکاندار بسم سے جا اللہ۔ کے پوچھو دو چیزیں ایک جیسی نظر آئے تو کیا پوچھا جاتا ہے؟ نفس شیء، یا دونوں کی ایک قیمت ہو تو کیا کہتے ہیں؟ نفس شیء، ایک ہی قیمت ہے تو کیا لفظ استعمال ہوتا؟ جب ایک ہی ہو تو نفس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہتی ہے؟ کچھ نہ کہتے کیا ہیں۔ کہنے، واہ 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 واہ۔ اور پھر میرے مولا موسیٰ الکاظم نے فرمایا وَإِقَامَهُمْ مُقَامَ نَفْسِهِ، اقامہم مقام و مقام، اقامہم
مقام نفسی، اس نے اپنے مقام ذاتی پر ہم 14 کو بٹھایا ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ کیا سبحان اللہ کہنے واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے حدیث سنایا ہوں میں، حدیث ہے، اقامہم مقام نفسی، اپنے نفس کے مقام پر 14 کو بٹھایا ہے۔ واہ 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 اب جو اس واہ کے مقام ذاتی پر بیٹھ جائے، اب وہ اپنی رضا کو ان کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیا کہنے کیا اے کہنے حضور، یہ تو میں اتنی اونچائی کی بات کر رہا ہوں، ارے جس کی نیند بھی آج تک کیا وصف کیا بشری کہنے کے حدود میں نہیں آ سکی۔ واہ دنیا یہ سمجھتی رہی، پھر سبحان بھی اللہ فضیلت کے اعتبار سے قابل قبول ہے کہ علی کی نیند بھی رسالتوں کو بچاتی ہے۔ کیا کہنے جب کیا معرفت کہنے بن جائے تو سمجھو کہ علی کی نیند تو رضائے الہی کو بیٹھے ہیں۔ پھر ساتھ واہ بولے یہ سودا کیا تو کہنے رضائے کیا معبود خرید ہے، واہ واہ اور خدا کو کہنا پڑے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، واہ 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 وہ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی طرف بیچ کر اس کی رضا کو خرید لیتے ہیں۔ میں اتنا پوچھوں، کوئی شے خرید کر لے کے آتے ہو تو اس کے مالک کون بنتے ہیں؟ صرف ان کے پاس اس کی رضا نہیں، بلکہ یہ خریدنے کے بعد اس کی رضا کے مالک ہو گئے ہیں۔ اللہ واہ واہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ کہنے سبحان اللہ واہ واہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ صلی علیہ علی محمد وعجل فرج حضور، ایک بڑے مقصد کو ولایت امیر المومنین کی خاطر بیان کر رہا ہوں، اور بصائر و درجات کتاب میرے پیش نگاہ ہے۔ میرے مولا سرکار کا کرم ہے کہ امام نے حافظے کی تقویت عطا فرمائی ہے کہ وجود ولایت اور نبوت منصب کے اعتبار سے نبوت نبوت ہے، ولایت ولایت ہے۔ نبوت پر بنائے ولایت ملی ہے۔ اسی دور میں بہت اچھے بول ولایت نبوتوں کی محتاج نہیں رہی، نبوت رسالت ولایت کے محتاج رہے ہیں۔ دلائل ہے، انوار احادیث موجود ہے، کیوں چھپایا جاتا ہے؟ ہمارے مذہب کی بنیادی کتاب اصول کافی میں اتنی ولایت کی حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، اتنا کچھ ہے، بڑے ہی تعداد میں احادیث آپ کو دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اتنا بیان کر دیا ہے، پھر بھی ولایت علی کب سے، کیوں کر، کہاں سے، اس قسم کے سوالات ہیں۔ کب تک کرو گے؟ دو باتوں کا اختیار کیا جائے، یا تو اقرار ولایت ہے تو خود کو شیعہ بولے، یا اقرار ولایت نہیں ہے تو یہ زحمت نہ فرمائے دنیا والے خود کو شیعہ بولیں، کیونکہ شیعہ علی کا وہی ہوتا ہے جو اقرار ولایت علی کرتا ہے۔ بنیاد شیعت ولایت امیر المومنین کیا ہے؟ ایک بڑے عظیم مقصد کو پیش کر رہا ہوں، قیمت ادا کر دے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد وعجل فرج آئے امام فرماتے ہیں، علی آیات لمحمد المصطفیٰ وإن محمد يدعو إلى ولاية علی ابن ابی طالب۔ علی محمد مصطفیٰ کے لیے آیت ہے، نہ علی آیات علی محمد، محمد کے لیے آیت ہے، اور محمد یدعو الی ولایت علی ابن ابی طالب، اور علی کی ولایت کی طرف بلانا محمد کا کام ہے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی، وَإِنَّهُ لَمَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ
جب اللہ کا عبد نبی عبداللہ اللہ کا عبد عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ولایت علی کی طرف بلاتا ہے. مولا صادق فرما رہے ہیں. بے شک بے شک. سوچو تو صحیح، تو خواہ میں منزلت امیر المومنین اور ولایت کی منزلت کیا ہے. اس لیے یاد رکھے من رد علی الولی فقط رد علی رب العلی. جو بھی ولی علی کے ولی ہونے کا انکار کر دے، رد کر دے، گویا اس نے علی کے رب کا انکار کر دیا ہے. اور پیغمبر فرماتے یا علی من جہد ولایتک فقد جہد النبوہ ومن جہد النبوہ فقد جہد الربوبیہ. اے علی، جس نے تیری ولایت کا انکار کر دیا اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا، جس نے میری نبوت کا انکار کر دیا اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیا. اور جو پہلی یا غالباً دوسری اس قبضے کی مجلس میں میں نے ان کے ساری میں کہے ہوئے جملے میرے مولا کے میں نے آپ کے درمیان میں پڑھے تھے. کفانی عزا ان تکون لی ربا کفانی فقرا ان اکون لک عبدا. اور اس کے ساتھ کا ایک عظیم الشان فقرہ ہے. الہی انت کما احب وجعلنی کما تحب. بس یقین جانیے حضور اس میں اتنی وسعت ہے خمسہ پڑھا جا سکتا ہے. الہی انت کما احب، اے میرے الہ میں نے تجھے ویسا ہی پایا جیسا میں کیا پسند کرتا تھا. کیا کہنے ہوا. سبحان اللہ. تحب، اور تو مجھے ویسا کر دے جیسا تو جیسا کیا پسند کرتا ہے. کہنے. آہا واہ 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 واہ. یہ کم سے کیا کم اس کہنے بات کیا پر میں کہنے. مطمئن ہوں کہ میں واہ نے واہ کچھ واہ. خدمت انجام دی. بس اس فکرے میں بہت مطمئن، یہاں سے مطمئن ہو گیا. الہی کیا انت کہنے. کما احب وجعلنی کما تحب. اے میرے الہ میں نے تجھے ویسا ہی پایا جیسا کہ میں چاہتا تھا، جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں. بات کتنی پیاری توحید کی ہے. علی پہلے اپنی پسند کی بات کر رہا ہے. آہا واہ واہ. قبلہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. قبلہ شاید آپ کا مائک بند ہو گیا. قبلہ صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی آئی محمد وآل محمد وعجل فرجه. الہی انت کما احب وجعلنی کما تحب. اے اللہ، اے میرے الہ میں نے تجھے ویسا ہی پایا ہے جیسا میں نے چاہا، اور تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یعنی علی وجہ اللہ ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے. کیا کہنے واہ واہ واہ. اللہ. رسول اللہ نے تو کیا فرمایا کہنے. ہے نا بہت اچھی. جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بنا دے. سمجھ میں آیا؟ جیسا اللہ نے چاہا ویسا علی بنایا ہے. جیسا تم نے چاہا دنیا والوں نے چاہا ویسا نہیں. آہا اب جو کمال ذات علی میں ہے تو سمجھو یہ چاہت خدا کی ہے. بے شک. بہت اچھے. دیتا اللہ ہے مگر ید امیر المومنین کے ذریعے سے. کیا چاہتا کہنے. ہی ایسا ہے کہ علی خدا کا ہاتھ رہے، خدا کی آنکھ رہے، خدا کا چہرہ رہے. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ کل مجھے حسب و نسب اور توحید، حسب نسب اور توحید، یہ جملے کے آغاز سے گفتگو کا آغاز ہوگا معرفت نورانیہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. حضور آج آپ نے وہ لفظ سنا
چہرہ پیغمبر اسلام جسے چوما کرتے تھے، جبین اقدس جو پیغمبر اسلام جس کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور وجہ اللہ کے وجہ مبارک پر بھی خون لہو کی لکیریں بہتا ہوا لہو وجہ اللہ کے وجہ مبارک پر پچھلے 4 دن سے آپ یہ مصائب سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں شب قدر ہے، چاہتا تھا کہ اس سمن میں جو برادرات سن رہے ہیں کے لیے مصائب پر تو آ چکا تھا، لیکن یاد آئے وہ جملے عرض کر دوں۔ بڑی متبرک رات ہے کہنے کے لیے، یقیناً مانتا ہوں، لیکن یہ بھی عزائے امیر المومنین کے ایام ہے، یعنی اپنے مسلوں کو فرش عذاب قضا کو اپنا مسلح بنا دو۔ آج تمام اعمال میں سب سے مقدم حسین کی زیارت ہے، اسے نہ بھولو۔ قدر منزلت ولایت امیر المومنین کی شب ہے، اور جس سے مراد جناب سید کونین ہیں۔ تو اس ضمن میں نے اپنے بھائیوں تک پیغام تو پہنچا دیا، میں معذرت خواہ ہوں کہ الگ سے میں ان کو اطلاع دے دوں گا اس کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن مجلس چونکہ اختتام پذیر ہے لہذا زیادہ وقت نہ صرف کرتے ہوئے، چونکہ عبادت عظما ہوتا ہے وہ لمحہ جس میں ذکر مصائب ہو، عبادت عظما ہوتا ہے، کیونکہ ہر عبادت میں کسی کا سانس لینا تسبیح خدا نہیں بنتی۔ یقیناً وہ عمل ثواب اور خیر ہو سکتا ہے، لیکن معصوم کا فرمان ہے نفس المحموم لظلم نہ تسبیح، ہمارے غم میں آہ سرد بھرنا، سانس لینا، تمہاری سانسیں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی مصداق و معیار کی منزلت کی حامل ہو جاتی ہے۔ حضور آج 22 رمضان المبارک گزر رہی ہے، جب 23 کی نمودار ہو رہی ہے۔ یہ ایام شہادت امیر کائنات کے ایام لیل و نہار ہے، اپنا حق طلب کر رہے ہیں۔ یقیناً جن کے والدین، جن میرے بھائیوں کے سروں پر سلامت ہے، ان کے والد ہو کہ والدہ ہو، مولا ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے۔ یہ حقیقی بات ہے، حقیقت میں فطرتاً بات ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام شیعوں کا حقیقی باپ ہوتا ہے، اور اولاد کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کیسا روئے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات تک میری اگر آواز آ رہی ہے تو اس بات کی اطلاع دے دے تاکہ گفتگو کو جاری رکھ سکوں۔ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ آج وہ دن گزر بسم گیا، اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ وہ دن گزر گیا، وہ رات ڈھلنے کے لیے ہمارے مقدر آ چکی ہے شب قدر۔ آپ نے مرثیوں میں سنا ہوگا، فقرہ یاد آ رہا ہے، جاگو یہ شب قدر، شب قدر علی ہے، جاگو یہ شب قدر علی ہے، ان منزلت ولایت امیر المومنین۔ شب قدر ہے تفسیر معصوم میں۔ شب قدر کیا ہے؟ قدر منزلت ولایت علی ہے۔ آج میرے مولا علی کے قاتل پر لعنت پڑی جائے، آج امام حسین کے قاتلوں پر کثرت سے لعنت پڑی جائے، جب بھی پانی کا گھونٹ پیے امام کے قاتلوں پر تبرہ کیے بغیر نہ پانی پیے، جب تک امام علی مقام کو سلام نہ کرے تب تک پانی نہ پیے، کیونکہ جب تم سلام کرو گے تو حسین کی وصیت کا جواب رہے گا، کیونکہ حسین نے اپنے بچے سے کہلوا بھیجا تھا بیٹے سے، اے بیٹا سجاد مدینے لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ تو حضور جب بھی پانی پینا تو یہ قرضہ ہم پر ادھار ہے کہ حسین کا یہ پیغام جواب رہے گا، مولا حسین تجھ پر سلام، ہم تیری پیاس کو نہیں بھولے۔ تو نے وصیت میں کہا، سوچو تو صحیح وصیت کی اہمیت کیا ہوتی ہے شریعت میں۔ حضور میرے مولا سرکار حضرت امیر کائنات نے اپنے بچوں کو بازو بٹھا کر وصیت کی، مولا حسنین سے وصیت کی، کہا کہ 4 مقامات پر مجھے دفنایا جائے۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں میرے بھائی کہ حسین نے
اپنی حیات طیبہ میں نانا کی تدفین دیکھی، اپنے بابا کی تدفین دیکھی، اپنے اماں زہرا کی تدفین دیکھی اور بھائی حسن کی تدفین دیکھی۔ عزیزو، حسین کون کون سے مقامات پر حسین رویا ہے؟ یقیناً امام حسن کی شہادت کے بعد حسین رویا ہے تو عازم سفر کربلا جب ہوا تھا، اثناء سفر میں حسین بے ساختہ اس قدر میرا مولا رویا تھا، عباس کو حسین کا روتا ہوا دیکھ کر روتے ہوئے برداشت نہیں کر سکے، کہا مولا کیوں کر رو رہے ہو؟ امام نے اپنی انگشت مبارک بلند کر کے اپنی انگشت کے ذریعے سے سرزمین کوفہ بتایا، کیا دیکھا کہ مسلم ابن عقیل ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، پسے پشت اور سر پر جلاد کی تلوار ہے۔ عباس پھر روئے ہیں، عباس کی آنکھوں میں آنسو سرزمین کوفہ کے منظر کو دیکھ کر، اور عباس امام علی مقام علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد روئے ہیں، حسین کو غریب ہوتا ہوا دیکھ کر روتے رہے۔ اللہ اکبر عزیزو، علی کے بیٹے روتے رہے۔ آپ نے پچھلے 4 دنوں میں غالباً مجھ سے سنا ہوگا، یاد نہیں ہے، کہ میرے مولا نے مسجد کوفہ میں بنفس نفیس خود اذان دی تھی کوفے میں۔ کیا مقصد رہا ہے؟ سرکار کا مؤذن، امام سرکار کو بھی بلا کر، مؤذن کو بلا کر بھی اذان دے سکتے تھے، لیکن شہادت کی شب تھی، امام علی مقام نے خود اذان دی ہے، اور حسین نے خواہش کی تھی بیٹا علی اکبر حضور حجت خدا یہ راز کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرق یہ ہے، میرا مولا گھر سے جا کر مسجد میں اذان دیا تھا، علی اکبر بھوک اور پیاس کے عالم میں۔ اللہ اکبر۔ وغربت قلت ناصرہ۔ عزیزان گرامی قدر، امام علی مقام کے وصیتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آج کی مجلس تمام کر دو۔ سرکار کی خوشنودی شامل حال رہے، کرم شامل حال رہے، امام زمانہ ہم پر کرم فرمائے کہ آج جو مصائب سن کر ہو رہا ہے میں اس کے حق میں دعا کر دوں۔ قاتل زہرا، قاتل امام حسن، قاتل امیر المومنین، قاتل ائمہ ہدا کو کبھی بھولو نہیں، ہمیشہ تبرہ ان پر کرتے رہے۔ یہ ہم شیعوں کا احتجاج ہے، ہم شیعوں کی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جاری و ساری رہے گی، ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے، ہمارا مذہبی حق ہے آل محمد کے قاتلوں پر لعنت پڑھنا، ازروع قرآن، ازروع حدیث سے رسول اور ائمہ ہدا کے۔ ہم تو حضور سن کر لعنت پڑھ رہے ہیں، ہم نے کسی امام کو روبرو زخمی حالت میں نہیں دیکھا۔ بس ایک دکھانا دل ہے کہ وہی بی بی، آج اس بی بی کے لیے خراج عقیدت پیش کر دوں جن بیویوں نے اپنی ماں کے شکستہ پہلو کو دیکھا ہے۔ سلام ان بیویوں کے صبر عظیم کو جن بیویوں نے اپنے بھائی حسن کے لاشے سے تیر نکالے ہیں۔ سلام ان بیویوں پر جو حسین کے لاشے کے قریب کھڑی تھی اور کبھی اٹھتی جاتی تھی۔ وہ منزل آئی کہ جناب زینب جب اٹھی اور جب دیکھی تو کیا دیکھا، نیزے پر حسین کا سر بلند ہو گیا ہے۔ عزیزو، آج ایک مصائب کا ربط دینے لگا۔ اللہ اکبر۔ کوفے کی شہادت، کوفے میں شہادت ہوئی، بیٹیاں دونوں جانب اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہیں۔ بیٹیاں دونوں جانب اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہیں۔ بیٹیاں دونوں جانب بابا کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے قدموں کو لپٹا ہوا رو رہا ہے، یعنی اتنا موقع میسر ہوا کہ اپنے وارث کے لاشے کو لپٹ کے رو رہے ہیں۔
اس کے لاشے کے قریب رو رہے ہیں، لیکن ہائے یہ دستور قائم نہ رہا۔ سرزمین کربلا حسین کا بے سر لاشا بڑا ہے، حسین کی بیٹی سکینہ باپ کے زخمی سینے سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ ارے کیسے باپ کے لاشے سے جدا کیا گیا، چہرے پر تماچے مار کر، تازی آنے سے۔ محمد ناصرہ 4 مقامات کی وصیت کی تھی امام نے کہ بیٹا حسن مجھے 4 مقامات پر دفنایا جائے، اور میں نے آپ کو علت بیان کی اور بار بار یہ مصائب پڑے جائیں کم ہے، لیکن میں آپ کو ایک میرے مولا کی مظلومیت مولا صادق فرما رہے ہیں۔ میرا دادا علی بڑا مظلوم تھا، میرا دادا علی بڑا مظلوم تھا۔ کیا مظلومیت کا تذکرہ ہے۔ امام فرماتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں خلافت کا دور آیا تو خلافت کو تو تسلیم کرنے والے ملے، لیکن میرے بابا کے حق کے بارے میں، حق کے اصول کے بارے میں 2 گواہ میسر نہیں ہوئے، 2 گواہ میسر نہیں ہوئے۔ اس بنیاد پر مولا صادق فرمانے میرا دادا مظلوم تھا، مشکل کشا علی مظلوم تھا۔ مظلوم فرمائے 18 بیٹے موجود ہیں، مظلوم کہا 18 بیٹے موجود تھے، کہ مظلوم تھا میرا دادا۔ 18 بیٹوں نے لاشا اٹھایا، کہ مظلوم تھا۔ 18 بیٹوں نے باپ کے سر عقدت پر ضرب کاری دیکھی، کہ مظلوم تھا۔ ارے مولا دستے ادب جوڑ کر عرض کروں، ایک اور مظلوم باپ ہے جس کے روبرو ایک مظلوم بیٹا ہے۔ مظلوم باپ کا لاشا تو کوفے میں اٹھا، لیکن ایک مظلوم باپ ہے جس کے متعلق ایک مظلوم بیٹے کی حسرت ہے۔ شاعر کہتا ہے باپ کی لاش پر وہ ظلم ہوا، کچھ نہ کہا، چھن گئی ثانیہ زہرا کی ردا، کچھ نہ کہا، بازو ناموس کا رسی میں بندھا، کچھ نہ کہا، تازیانوں کی سہی سخت جفا، کچھ نہ کہا، غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا۔